اب جو جس نے دینی ہے زکات ادا کرنی ہے وہ بندہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ گھر کا سربراہ ہے اور کمانے والا ہے، اس کے اندر باقی گھر کے افراد ہیں، تو اب اس نے زکات دینی ہے۔ سال جب پورا ہوتا ہے، سال جب گزرتا ہے مال کے اوپر، تو جب مال کے اوپر سال گزرے پھر زکات دینی ہوتی ہے 2.5%۔ پیسے ہیں تو 2.5%، سونا ہے تو اس کا جو سونے کا نصاب تو بہت زیادہ، میں چاندی کا آپ کو بتا دیتا ہوں، جو چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے، تو وہ آج چونکہ 1445 ہجری ماہ رمضان آج کے دن جو ریٹ ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں، وہ 52.5 تولے کے حساب سے لگائیں تو 1,35,179 روپے، یہ ایک فگر لیا گیا ہے مارکیٹ سے اوورال۔ تو جس کے پاس اتنے پیسے ہوں اور وہ ہوگا صاحب نصاب، ان پہ سال بھی گزرا، یعنی پچھلے سال جب ماہ رمضان تھا، مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ آپ کے پاس 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ جو 1,35,000 میں آپ کو بتا رہا ہوں، 1,35,40,000 لگ بھگ آپ کے پاس پیسے تھے پچھلے سال ماہ رمضان میں۔ اب پھر ماہ رمضان آ گیا تو اب پھر آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں، تو پیسوں پہ سال کے بھی گزر گیا۔ تو جب سال گزر گیا اب بیچ والا جو 11 مہینے اور ہیں اس میں اگر اونچ نیچ آتی رہی اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کے پچھلے رمضان میں یا شوال میں آپ کے پاس 1.5 لاکھ تھا، لیکن اگلا مہینہ آیا وہ 1.5 لاکھ خرچ ہو گیا، حالانکہ آپ مقروض بھی ہو گئے، پھر اگلے 2-3 مہینے میں کاروبار اچھا لگ گیا اور آپ اور مناسب اس میں حیثیت میں آ گئے، قرضہ بھی دے دیا، باقی خرچہ بھی ہو گیا، ویسے بھی بچ گئے، تو پھر جب رمضان آیا پھر بھی آپ کے پاس اتنے پیسے ہوئے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ بیچ والا جو مہینہ گزریں گے ان میں ضروری نہیں کتنے پیسے پڑے ہو، کم ہوتے رہے زیادہ ہوتے رہے، اس کا تعلق اس سے نہیں کا نصاب سن لیں، میں نے پیسوں کا حساب تو آپ کو بتا دیا۔ اب یہ حدیث پاک ہے، صحیح مسلم یہ کتاب الزکات ہے، اس میں حدیث کا نمبر 2164۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیسوں کا آپ کو بتا دیا تو اس میں آپ جو ہے وہ غلے کا ہے، فرمایا لیس فی حب ولا تمر صدقۃ حتی یبلغ 5 اوسق ولا فیما دون 5 زود صدقۃ ولا فیما دون 5 اوق صدقۃ۔ اب اس میں میرے آقا نے وہ نصاب بتایا، غلہ ہے یا کھجور ہے، جب تک یہ 5 وسق یہ بنتے ہیں تقریباً 32 من، یہ 32 من ہوں گے تو پھر اس پر زکات پڑے گی۔ کھجور ہے، غلہ ہے یا فروٹس ہیں، تو اس طرح کا کوئی زمین سے جو نکلنے والی آپ کی جو اجناس ہیں ان پر جو ہے اس حدیث پاک پہ ہے کہ اگر 32 من 5 وسق کا لفظ آیا ہے تو 32 من اگر اس کی ایک مقدار ہوگی تو اس پر پھر آپ نے عشر یا نصف عشر دینا ہے۔ اب عشر اور نصف عشر کیسے دیں گے اور وہ بھی ساتھ حدیث پاک کوٹ کر دوں کیونکہ یہ غلے کی بات آ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو کوٹ کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا فیما سقط السماء والعیون او کان عصريا العشر، فرمایا اگر بارش کے ذریعے، چشموں کے ذریعے یا پھر خود بخود زمین میں نمی ہو، اس طریقے سے اگر آپ فصل اگی ہے، زمین خود بخود نمی تھی یا پھر چشمے سے پانی آ رہا تھا فری میں یا پھر بارش آئی ہے آسمان سے، تو اس 3 طرح سے اگر وہ زمین سیراب ہوئی ہے آپ کی تو پھر آپ کو 10واں حصہ دینا ہے۔ ٹوٹل جتنی آپ کی ہوگی فصل اس میں سے 10واں حصہ دینا ہے۔ وما سقي بالنضح نصف العشر، اور اگر آپ کی زمین سیراب ہوئی ہے ان 3 چیزوں کے علاوہ، یعنی ٹیوب ویل کے پانی سے، کنویں کے پانی جس پہ آپ کا خرچہ ہوا ہے، پھر میں اس پہ نصف عشر یعنی اس میں پھر 10واں نہیں بلکہ 20واں حصہ جا کے بنے، پھر 20 میں سے 1 دینا پڑے گا۔ اور اگر آپ کے پیسے نہیں لگے اس پہ جو آپ کی کھیتی ہوئی ہے پانی وغیرہ کے حوالے سے تو پھر 10 ٹوٹل کریں گے، 10 میں سے 1 دینا ہوگا۔ اور اگر دوسرے طریقے سے ہوگی تو 20 حصے بنائیں گے، 20 میں سے 1 دینا ہوگا۔ تو یہ نصف عشر اور عشر کا بھی آپ کو میں نے ساتھ بتا دیا۔ اب آقا فرماتے ہیں اگر 32 من اگر اتنی مقدار میں ہوئی آپ کی فصل تو اس پہ زکات ہوگی۔ اور پھر اگر آپ کے پاس جانور ہیں تو فرمایا ولا فیما دون 5 زود صدقہ، کہ 5 اونٹوں سے اگر کم ہے تو اس پر کوئی زکات نہیں ہے۔ اگر اونٹ 5 ہو گئے تو اب اس پر آپ کو 1 بکری زکات دینی پڑے گی۔ 5 اوقیہ چاندی یعنی 52.5 تولے سے اگر کم ہو تو اس پر بھی زکات نہیں، جب 52.5 تولے ہوگی تو اس پہ زکات آئے گی، جو بھی میں نے آپ کو اس کا نصاب بتایا ہے۔
تو اس میں پیسوں کا بھی آقا نے بتا دیا، جانور میں اونٹ کا بتا دیا، اور پھر غلے کا بھی بتا دیا۔ تو اونٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا، اگر کسی کے پاس اونٹ کی بجائے بکریاں ہیں تو 40 بکریاں جب ہوں گی تو پھر ایک بکری زکات دینی ہے، اور اگر کسی کے پاس بکریاں نہیں ہیں، اونٹ بھی نہیں ہیں، لیکن گائے یا بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، تو گائے اور بھینسیں دونوں ملا کر، یعنی کہ کچھ گائے کچھ بھینسیں دونوں ملا کے اگر تعداد 30 ہو جائے تو پھر ایک بچڑا یا بچڑی، ان کا بچہ جو ہوگا یا بچی، ایک وہ زکات میں دینی ہوگی۔ تو اب یہ جانوروں کا بھی میں نے آپ کو ساتھ میں بتا دیا۔ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا جو واقف ہے وہ بھی ساتھ کوٹ کر دوں۔ جو زمین سے غلہ اٹھتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ 32 من کا ایک عدد بتایا گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے اس پر جو اپنا فقہی اجتہاد کیا ہے تو ان کا اجتہاد اور ہے۔ یہ جو 32 من والی بات ہے، یہ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، یہ تینوں ائمہ اس حدیث کی روشنی میں 32 من کی بات کرتے ہیں، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 32 من کی شرط نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ غلہ جتنا بھی نکلے گا زمین سے، 3200 2500 2000 4000 جتنا ہوگا، آپ کہتے ہیں جتنا بھی ہوگا اس پہ زکات دینی پڑے گی، عشر یا نصف عشر دینا پڑے گا۔ اس پر آپ نے جو دلیل قائم کی ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور سورہ بقرہ میں یہ آیت موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، فرمایا اے ایمان والو جو تمہارے پاکیزہ مال ہے ان میں سے جو تم کماتے ہو خرچ کرو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی اللہ کی راہ پہ خرچ کرو جو زمین میں سے غلہ تمہارے لیے نکلتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ من ما عموم کے لیے ہے، جو بھی زمین سے نکلا چاہے جتنا ہے، چاہے وہ 32 من ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ فرماتے ہیں وہ 32 کی شرط نہیں ہے، چاہے وہ 25 من ہو، چاہے وہ 20 من ہو، چاہے 10 من ہو، جتنا بھی نکلے گا تو اس پر آپ کو عشر یا نصف عشر جو آپ کی گندم یا فصل کی جو بھی صورتحال ہے اس حساب سے آپ کو دینا ہوگا۔ تو چونکہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی آپ کی اقتداء کرتے ہیں فقہ میں، تو یہ مسئلہ دونوں طرح سے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ان ائمہ کا بھی بتا دیا، ان کی دلیل وہ حدیث ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے۔ آپ قرآن پاک سے اس کا استدلال کرتے ہیں۔ اور پھر امام طحاوی نے شرح مانی الاثار میں، پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی یہی بات آئی ہے کہ حضرت مجاہد بیان کرتے ہیں کہ سألتہ عن زکات الطعام، کہتے ہیں کہ ہم نے غلے کے بارے میں، گندم کے بارے میں زکات کا سوال کیا تو فقال فیما قل منہ او کثر، کہتے تھوڑا ہو یا زیادہ غلہ جو زمین سے نکلا ہے، العشر ونصف العشر، اس پہ عشر یا نصف عشر ہوگا، چاہے تھوڑا ہو زمین سے نکلنے والا غلہ چاہے زیادہ ہو۔ تو اب اس پر یہ مصنف ابن ابی شیبہ سے بھی حدیث پاک آ گئی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں میں نے آپ کو پہنچا دی۔